تھانہ مراد پور سیالکوٹ میں، جہاں پر تعینات پنجاب پولیس کی شان، پنجاب پولیس کی پہچان، پنجاب پولیس کے اعلیٰ تعلیم یافتہ افسران میں جانی پہچانی ایک بڑا نام، صرف بڑا نام ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے والی شخصیت، عوام کے لیے فلاح و بہبود اور انصاف ان کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہنے والے، مدبر، متحرک، دیانت اور امانت، میری مراد ایس ایچ او ملک ندیم جو آج میرے ساتھ موجود ہیں، اور وہ صرف ایک ایس ایچ او نہیں بلکہ آج کے دن، آج کی تاریخ میں وہ ایک سینئر جرنلسٹ، سینئر صحافی بھی ہیں۔ انشاءاللہ ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں آج کے اپنے سوالات۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم، فرسٹ سب سے پہلے کلاس۔ تو آپ کو جرنلسٹ ایز اے صحافی جونیئر کی طرف سے اپنے سینئر کو جو ہے تھینک یو، مبارکباد۔ تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا سر، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود آپ نے اس یونیفارم کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ سب سے پہلے اس یونیفارم کی اگر ہم افادیت دیکھیں، اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس نے یہ یونیفارم پہنی ہوئی ہے وہ کس طرح خدمت کر سکتا ہے، تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی ڈپارٹمنٹ کی۔ جتنی خدمت اس یونیفارم میں چھپا ہوا بندہ کر سکتا ہے، اگر اللہ کے خوف سے کرے تو کمال ہو جاتا ہے، اور اتنی دعائیں ملتی ہیں دن رات کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، سٹارٹ سے لے کے اب تک جو آپ کی سروس ہے اس کا کوئی کامیاب تجربہ؟ کامیاب تجربہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی، بالکل چھوٹا سا بتاتا ہوں کہ ہمارے ڈی پی او صاحب حشمت کمال ناروال کے ہوئے ہیں، ہمارے ڈی پی او صاحب سیالکوٹ کے کیپٹن مستنصر فیروز اعوان صاحب۔ تو یہ دو ڈی پی اوز میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے میری ہر چیز چینج کر دی ہے۔ اس میں عوام کی فلاح بہبود کی طرف دھیان، کرپشن سے نفرت اور انسانیت کوٹ کر انہوں نے ہمارے دل و دماغ میں ڈال دی ہے، اور اللہ کے فضل سے میں یہ بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میری ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں انصاف بغیر کسی لالچ کے، اللہ کے خوف کی خاطر عوام تک پہنچاؤں اور عوام کی خدمت کروں۔ یعنی دنیا کے لالچ کو چھوڑ کر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اس کو دل میں جو ہے نا وہ سنبھالیں۔ بالکل بالکل، حقیقت میں یہی ہے۔ اور اس سے یقیناً آپ کو دلی اطمینان اور سکون ملتا ہوگا۔ بڑی اچھی نیند آتی ہے، بڑی سکون کی نیند آتی ہے۔ کسی آپ نے کارروائی کے بعد کبھی ایسا سکون محسوس کیا ہو؟ یہاں بچیاں بھی آتی ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں، ایجڈ عورتیں بھی آتی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اتنا سکون ملتا ہے، آپ کو میں فگر بتا نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت سے مجھے نوازا ہے۔ اور یہ تھنکنگ جب انسان کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل ایسے ہوگی۔ اچھا، سیالکوٹ سمیت ملک بھر میں بہت سارے مسائل ہیں، تو تھانہ مراد پور میں آپ کی ترجیحات کن مسائل کے اوپر؟ یہاں جو شام کو عورتیں، خاص طور پہ بچیاں آتی ہیں، ہم ان کے مسائل کو، چھوٹے چھوٹے مسائل، اگر عام بندہ کہے گا تو وہ کہے گا یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن اس میں بنیادی طور پہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ان کی ایک زندگی کا سوال ہوتا ہے، پوری فیملی کا سوال ہوتا ہے۔ ان کے اختلافات، ان کے فیملیز میں اختلافات، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل اصل میں نہیں ہوتے، وہ بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ان پر میں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ یہ جو بچی آئی ہے یہ کسی وجہ سے آئی ہے، اور یہ فرسٹ اور لاسٹ دفعہ ہو تھانے میں دوبارہ نہ آئے، اور اس کا مسئلہ میں حل کر دوں۔ درست ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام میں امن و امان کے لیے سیکورٹی اداروں کی کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، آخر کیوں؟ بہت زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس میں جو ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں، بیڈ لوگ ہوتے ہیں، گندے لوگ ہوتے ہیں، جو امن کو پسند نہیں کرتے، وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے بڑا گولڈن ٹائم ہوتا ہے کہ یہ گیدرنگ میں ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ یہ تباہی برپا ہو جائے۔ تو اللہ کے فضل سے سیکورٹی انتظامات ہمارے بھرپور طریقے سے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے کی ہر وقت تیار ہیں۔
بالکل تیار ہیں، اور اللہ کے فضل سے ان سیکورٹی انتظامات کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں کہ وہ ہمارے ملک کا امن تباہ کرے۔ اب تک کے جو سیکورٹی انتظامات ہیں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ اس میں کوئی بھی غیر ملکی ایجنسی ہو، جتنا بڑا کوئی ملک کا اور قوم کا دشمن ہے، وہ انشاءاللہ عوام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ نہیں، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ڈی پی او صاحب فرداً ایک ایک گھر میں جاتے ہیں جہاں روٹ ہوتا ہے، اور انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہوئی ہے، ہم ایک ایک گھر میں جا کے سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں اور سرچ آپریشن کر رہے ہیں کہ کوئی باہر سے کوئی مہمان، کوئی ایسا بندہ تو نہیں ان کے گھر آ چکا ہوا پہلے سے، کوئی غیر قانونی بندہ جہاں غیر قانونی بندہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا، کیا آپ کے تھانہ مراد پور کی حدود میں کوئی علاقہ، کوئی جگہ، کوئی بازار، محلہ حساس اس کو علاقہ قرار دیا گیا ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ کا فضل ہے، جو کبھی ہوا کرتے تھے اللہ کے فضل سے اب بی اور سی کیٹیگری میں بیسکلی آ چکے ہیں وہ۔ اچھا، میرا آپ سے سوال ہوگا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے سپہ سالار ڈی پی او سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز عوان نے اپنی وہ کہہ لیں ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کو 4 چاند لگا دیے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے پہلے ایک کویشچن کیا تھا اور میں نے جواب دیا تھا کہ بیسکلی ان کی تھنکنگ، ان کا برتاؤ، ان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی لائف بھی چینج کر دی ہے، مکمل طور پہ میں نے اپنی لائف۔ آپ ایک روایتی پولیس آفیسر چلیں کچھ کہہ سکتے ہیں آپ میں، جیسے میں نے دوسرے ڈی پی او صاحب کا ذکر کیا حشمت کمال، اور یہ ایک ہی تصویر ہے اور ان میں ایک ہی خصوصیت پائی جاتی ہیں، اور ان کو واقعی جو کپتان میں خصوصیت ہونی چاہیے وہ موجود ہے۔ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں پھر کہ آپ کو ابتدا کے اندر بھی وہ آفیسر، وہ سپہ سالار ملے، اور اپنی سروس کے ان دنوں میں بھی وہ آفیسر ملا کہ جو آپ کی تربیت میں اور آپ کے جذبات میں بہت زیادہ آپ کے قریب ہے۔ کوئی شک نہیں، میری ہمیشہ سے جب سے میں ان کے پاس ہوں، ان کے متحد ہوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے سر پر ہمیشہ قائم رکھے، اور یہ جو ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں اسٹرگل کے لیے انرجی، دوسری لفظوں میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ بدماش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام کے اہم دن جو ہیں، ایام اس سے ہم گزر رہے ہیں، آپ عوام الناس کے نام کوئی خاص کیا میسج دینا چاہیں گے؟ عوام کے نام اسی بہانے سے بڑا ایک تھوڑا سا میں وسیع کر لیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تھانہ لیول آ جاتا ہے۔ تھانہ لیول پہ لوگ گھبراتے ہیں کہ جب تک کارڈ نہ ہوگا، جب تک کوئی اپروچ نہیں ہوئے گی، وہ تھانے نہیں آتے۔ تو اس حوالے سے میں تمام عوام تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ دور گزر چکا ہے، اب وہ یہ سیدھے آئیں، کسی کارڈ کی، کسی اپروچ کی، کسی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کام نہ ہو تو سیدھا میرے روم میں آئیں اور پیسے کو بھول جائیں، کرپشن کو بھول جائیں۔ انہوں نے ساتھ دینا ہے تو یہ پولیس بھی صحیح ہوگی، یہ کرپشن نہیں دیں گے کوئی لے گا نہیں، اور یہ ان کے اپنے دلوں سے نکال دیں کہ ہم پیسے نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ پیسے نہیں دیں گے تو اب کام ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ آپ کا جو میسج ہے یہ تو عوام تک پہنچ گیا۔ اب یہ بتائیے گا کہ یہاں پر بہت سارے مکاتبہ فکر جو ہیں وہ موجود ہیں، کیا ایس او پیز کے تحت ڈی پی او صاحب کی ہدایت پر ان کے ساتھ کوئی میٹنگز وغیرہ اب تک ہو چکی ہیں، ان کو میسج دیا جا چکا ہے؟ جی پراپرلی ہم نے میٹنگز کر لی ہیں۔ میرے ایس ٹی پی او صاحب جو گجرانوالے سے تشریف لائے ہیں وہ بھی کمال کے کرائم فائٹر ہیں۔ جیسے ڈی پی او صاحب کی ایک ٹیم ہونی چاہیے، اور وہ ٹیم اب میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کے فضل سے ٹیم بھرپور انداز میں ان کے ویژن کی تکمیل کرے گی اور کر رہی ہے، اور تمام سیکورٹی انتظامات، تمام تھانے میں کرائمز کے حوالے سے تمام کچھ ہم بڑی بریک بینی سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کرونا کے حوالے سے کہ کرونا ختم نہیں ہوا، کرونا کم ہوا ہے، تو کیا مجالس اور جلوس اور دیگر ایس او پیز کے ساتھ جاری رہیں گے یا کہ ان کو کوئی محدود کر دیا گیا؟ نہیں، اسپیشلی ہم جاتے ہیں اور ہم یہ ان کو بریف کرتے ہیں کہ خدا را یہ نہ سمجھے کہ کرونا چلا گیا ہے، کرونا نہیں ابھی گیا، اور یہ خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ کرونا آ جائے گا تو بہت بڑی پرابلم پیدا ہوگی ہمارے ملک میں۔ خاص طور پہ ماسک کا استعمال کروا رہے ہیں ہم، اور ڈسٹنس جہاں مجالس ہوتی ہیں ہم کوشش کرتی ہیں ان کو ڈسٹنس پہ بیٹھیں اور اپنی عبادت ادا کریں۔ یہاں پر بہت امپورٹنٹ اہم سوال آخری میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 15 ستمبر سے کھلنے والے سکول جو ہیں
ان کے اندر اسمبلی، تقاریر، گیمز سب کو پابند کر دیا گیا ہے، لیکن اگر 15 ستمبر کو اجازت نہیں ہے تو آج ان چیزوں کی ضرورت کیا اہمیت رکھتی تھی کہ ان کو پرمیشن دے دی جائے؟ اس میں تھوڑا سا میرا خیال ہے، ہم اگر یہ کہیں کہ مذاہب کی عقائد ہیں ان کے لیے ہم ان ایس او پیز کے ساتھ یہ اجازت دی ہیں گورنمنٹ نے، ایس او پیز پر ہم مکمل عمل کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو چیک کرتے ہیں، ان کو ہدایت کرتے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کافی حد تک یہ ایس او پیز کے مطابق کام ہو رہے ہیں۔ نہیں، ایک وقت تھا کہ جب کیا کہتے ہیں اس کو، جمعے کی نماز پر پابندی تھی، جب نماز کے اوپر پابندی تھی، لیکن آج ایس او پیز کے اندر کچھ نرمی یقیناً کر دی گئی ہے۔ وہ نرمی اس لیے کی گئی ہے کہ یہاں ابھی یہ کرونا کم ہے، تب اس کی سپیڈ کافی تیز تھی، مریض زیادہ آ رہے تھے، لیکن ابھی کرونا کی کافی پوزیشن کم ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمی ہے یہ کمی ہی رہے، اس میں اضافہ نہ ہو۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بہت ہی کرائم فائٹر، پولیس کی جان اور پہچان سیالکوٹ کے حوالے سے ملک ندیم، اور دے رہے تھے ہمارے سوالوں کے جوابات، اور انہوں نے برملا الفاظ میں جو ہے وہ کہا ہے کہ آج اگر کسی کو مجلس کی، جلوس کی یا مذہبی عقائد کو جو ہے وہ پورا کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ صرف اور صرف کورونا کے ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو کورونا ملکی سطح پر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، بہت حد تک ختم ہو چکا ہے، بہت حد تک جو ہے وہ الحمدللہ دور ہو چکا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات تھے، جی اگر پہلے ایسا تھا تو آج ایسا کیوں نہیں، تو انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ کلیئر کیا ہے، اور انہوں نے اپنے سپہ سالار کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز عوان کو شاندار الفاظ میں جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو آج عوام کی ضرورت ہے، جو آج تربیت کا فقدان تھا، اس کو کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز عوان جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں، اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے دیگر سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے بڑے ہی پرسکون انداز میں عوام کے نام جو پیغام دیا ہے کہ عوام پولیس کے پاس آتے ہوئے گھبراہٹ کا، خوف کا شکار جو ہے وہ جو تھی اس کا خوف اتار دے، اس کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے، ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہوئے بلا جھجک ہمارے آفس میں آئے، رشوت، سفارش اور جتنے ایسے معاملات تھے اس کو ختم کرنے کے لیے عوام کا اس کے اندر بنیادی کردار ہے، اگر عوام ختم نہیں کرے گی تو پھر ڈپارٹمنٹ وہ چاہے پولیس ہو یا کوئی اور بڑا ادارہ ہو اس سے ختم نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا آج یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی ایک بڑی بات کا انہوں نے وہ مخفف بیان کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، وہ قوم نہیں بدل سکتی جو اس کی حالت نہیں بدل سکتی جو خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں تبدیلی آئے، آج اگر ہم چاہتے ہیں کچھ بہتری آئے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اینڈ پہ اپنی سطح پر کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا۔ میرے کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ایڈین نیوز، مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے، دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔